ذریعہ معاش تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری فیملی ہے, ہمارا خاندان ہے. اب آپ نے پوچھ لیا تو ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, میرے والد صاحب ہے تو عالم اور لوگ سمجھتے ہیں مولوی گھرانہ, اللہ کے فضل سے مولوی ہونے پہ فخر بھی ہے, لیکن ایک کاروباری گھرانہ. میرے دادا کی جو وراثت جب میں تقسیم ہوئی تو الحمدللہ ایک چچا کو 10-10 کروڑ پہ آیا تھا, لیکن ہم تو یتیم پوتوں کا اہل حدیثوں میں حصہ نہیں ہوتا. اچھا, ہاں یہ بھی آپ کو پتا مسئلہ, یتیم پوتے کا حصہ نہیں ہوتا کیونکہ والد پہلے فوت ہو گئے تھے نا, تو دادا کی زندگی میں تو حصہ وراثت اس کو ملتی ہے جو باقی رہ جانے والا ہو. ٹھیک ہے. تو بہرحال الحمدللہ خاندان پورے کا پورا کاروباری تھا. دادا کی بھی جو تھی ملیں تھیں وہ لومیں لگی. اس دور میں ایک مل تھی جو لوموں کی. خود والد صاحب الحمدللہ پراپرٹی کا کام کرتے تھے, کتابوں کا بزنس تھا. میرا جو ذاتی ذریعہ معاش ہے وہ ٹوٹل پراپرٹی کا بزنس ہے. پہلے میری امبرائڈری کی مشینیں تھی, لاہور کا سب سے بڑا یونٹ تھا 2001 میں, جس وقت لاہور میں امبرائڈری کی مشینیں بہت کم ہوا کرتی تھی اور بارودان اور یہ مشینیں بہت مہنگی ہوا کرتی. اللہ کے فضل و کرم سے 2001 سے لے کے 2013 تک سب سے بڑا یونٹ امبرائڈری مشینوں کا چلایا. کاروبار یعنی ذریعہ معاش کاروبار کو رکھا ہے اور تجارت کو رکھا ہے, اور پراپرٹی کا کام ہے. سبیل بیٹے کے ساتھ بھی یعنی ہمارے فیملی کے بہت سے لوگ اس کے ساتھ بھی شراکت دار ہیں. یعنی ہمارا ذریعہ معاش کاروباری انکم جو ہے وہ پراپرٹی سے ہے, تجارت سے ہے, کپڑے کی تجارت سے ہے, مختلف. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہاں, پراپرٹی کا کام پاکستان میں میرے خیال میں تجارت کے فلاپ ہونے کی وجہ سے چلا ہے. تاجروں کے پاس مثال میں اپنی مثال دیتا ہوں. امبرائڈری کا کام کیا 2009 کے بعد 2007 اور 2009 کے درمیان ایسا فروغ بھائی اسلام پایا کہ لوڈ شیڈنگ کا جو پاکستان میں تصور نہیں تھا, اچانک لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہوگی. اب بتائیں ہم وہ امبرائڈری مشین اگر 24 گھنٹے نہ چلتی تو کاروبار نہیں تھا چلتا, پروفٹ نہیں تھا. لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی, کیسے چلنی ہے؟ پہلے 2-3 مہینے تو سمجھ بھی نہیں آئی کہ جنریٹروں پہ بھی چل سکتی ہیں. یعنی آپ بات سمجھ رہے. تو ایسے زوال آئے, اور پھر اس کے بعد لیبر کا پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. جو بھی بندہ انڈسٹری لگاتا ہے اس کو لیبر کے بہت زیادہ مسئلے مسائل اور ان کی بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پراپرٹی اس لحاظ سے بہت ایک ایزی سورس آف انکم بن گیا. پلاٹ لینا ہے, کچھ دیر کے لیے روک لینا, وہ آٹومیٹک بڑھ جانا ہے. پلاٹ لینا ہے, گھر بنا دینا ہے, اس کی قیمت بڑھ جانی ہے. تو یہ آسان روزی کی وجہ سے پاکستان میں پراپرٹی کا بزنس آسان روزی اور سیف اس وجہ سے کہ پلاٹ لیا تو میں نے اپنے نام ہی کرانا ہے. وہاں پہ کاروبار کرو, تجارت کرو, لوگوں کے پاس پیسے پھنستے ہیں تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. لیکن میں آج بھی تجارت کو بہتر سمجھتا ہوں, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں بھی نفع زیادہ پراپرٹی سے ہوا. اور یہ جو فائلیں ہیں ان کے کام کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ میں ان کے کام کو جو ہے نا مضمون شریعت, میں نے کیا سمجھا, یہ رسول اللہ بیان کر کے جو فائل ہوتی ہے نا مضمون سے مراد ہوتی ہے اردو میں ضمانت شدہ, گرنٹڈ. سمجھ گئے نا؟ یعنی گرنٹڈ کوئی ایسی کمپنی جیسے DHA ہے یا بحری نام لے لیتے ہیں, ضمانت ہے کہ اتنے پیسے دیے ہیں تو اس فیسیلٹی کے ساتھ اس لوکیشن کا پلاٹ مل جائے گا, یہ تجارت جائز ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس تجارت کا ثبوت ملتا ہے کہ تاجر آپ کو پیسے دیتے تھے اور آپ سے کیونکہ ایماندار تھے نا, مضمون تھے, آپ کو کہتے تھے آپ شام سے اس طرح کا کپڑا لیں, نہ انہوں نے دیکھا ہوتا تھا نہ. تو یہ اس تجارت کی اسلام میں اجازت موجود ہے. اگر گارنٹیڈ اور ضمانت اور مضمون شدہ تجارت ہو رہی ہو کہ واقعی یہ بندہ, میں آپ کو کہوں یعنی زمین پہ کچھ موجود بھی ہو, اس کو ہی مضمون کہتے ہیں. اسی کو گارنٹیڈ کا مطلب ہی یہ. فائل کیا ہے؟ دیکھیں جو مثال دے رہا ہوں DHA وغیرہ کی مضمون کمپنیوں کی فائلیں ہیں, ان کی تجارت تو ہوگی جائز, اور جو مضمون اور ضمانت شدہ نہیں ہے اور جن کی بیک اینڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے وہ حرام ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ تو ایک آبویس بات ہوگی. یہ جو کرنسی پیپر ہے اس کو علماء نے جب جائز قرار دیا کس بنیاد پہ دیا؟ یہ جو کرنسی پیپر ہے یہ ایکچوئل منی تو نہیں ہے, یہ گارنٹیڈ ہے, یہ ضمانت شدہ ہے کہ اگر کبھی کچھ ہو گیا تو 5,000 کے بدلے میں 5,000 کا مال اسٹیٹ بینک دے گا. یہ بتائیں کہ بٹ کوائن وغیرہ, بٹ کوائن کے اوپر تو میرا جو جتنا بھی مطالعہ ابھی تک ہے اور اس حوالے سے بڑی بحثیں بھی ہوئی, میں بٹ کوائن کو ابھی تک مضمون اور گارنٹیڈ اور جائز نہیں سمجھتا. جب واقعتاً اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز آ جائے گی کہ ایک بندہ چاہے تو اس کو اس کے پورے وہ مضمون شدہ ضمانت شدہ مال مل جائے گا, تب شاید یہ بھی جائز ہو جائے. ابھی یہ جائز نہیں ہے.